السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، قرآنی سیاق و اسباق کو حاصل کرنا، اور قرآن کریم کے اوامر کو بجا لانا، اس کی نواہیات سے بچتے رہنا، اجتناب کرنا، اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ 21واں پارہ سورۃ الروم، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہیں پیدا کیا ایک مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم انسان بن گئے پھیلنے والے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ پیدا کی تمہاری جانوں میں سے تمہارے لیے بیویاں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور بنائی تمہارے درمیان دوستی اور رحمت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے پیدا کرنا ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور مختلف ہونا تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں جہاں والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور دن میں اس کا فضل تلاش کرنا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ دکھلاتے ہیں تمہیں بجلی کی چمک خوف اور طمع سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ اتارتے ہیں آسمان سے کچھ پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس اس کے ساتھ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ کھڑے ہیں آسمان اور زمین اس کے حکم کے ساتھ۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ، پھر جب تمہیں ایک ہی دفعہ بلایا جائے گا زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر ایک ہی اس کا فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ ہے کہ جو آغاز کرتے ہیں خلقت کا پھر لوٹاتے ہیں اسے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ زیادہ آسان ہے ان پر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور انہی کے لیے بلند شان ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ غالب کمال حکمت والے ہیں۔ آج کا سبق اس مناسبت سے اہمیت کا حامل ہے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر سو
پھیلی ہوئی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا جو حکم تھا اس کے اختصارات ایک رکوع میں 6 مقامات کی صورت میں بیان کر دیے گئے۔ یعنی جس طرح ایک طالب علم امتحان دینے کے لیے شارٹ کورسز تلاش کرتا ہے، شارٹ کویشچن ڈھونڈتا ہے کہ آسانی کے ساتھ میں اپنے مقصد کو، اپنے رزلٹ کو پالوں، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ جو وَمِنْ آیاتی ہی لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ نشانیاں تو بہت ہیں، لیکن اس ایک رکوع میں 6 نشانیوں کا ذکر کیا گیا۔ 6 آیات اسی لفظ کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، وَمِنْ آیاتِهِ، تو یوں سمجھیے کہ یہ ایک خلاصہ ہے، یہ ایک شارٹ کورس ہے جو ایک رکوع کی 6 آیات کی صورت میں ہمیں ازبر کروایا جا رہا ہے۔ ان چیزوں پہ غور و فکر تم کر لو، باقی معاملات خود سمجھ جائیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بات بھی ہماری اپنی ذات سے شروع فرمائی ہے، یعنی دوسری نشانیوں کی طرف نظر التفات کرنے کے لیے انسان زحمت محسوس کر سکتا ہے، عجلت کا شکار ہو سکتا ہے، سستی تساہل کا شکار ہو سکتا ہے، لیکن اپنے وجود کے ساتھ تو انسان ہمہ وقت پیش رہتا ہے، اپنی آنکھوں کو دن میں کئی دفعہ دیکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، اپنے دماغ کے ساتھ سوچتا ہے، اپنے دل کے درد اور دھڑکن کو محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے انسان کی ہستی سے ہی بات شروع فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی ہر سو بکھری نشانیوں میں سے ایک نشانی ان خلقکم من تراب، اللہ کریم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ ترابن میں یہ جو با کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، یہ تقلیل اور تحقیر کے لیے ہے، یعنی ایک ایسی مٹی سے پیدا کیا جو بالکل بیکار اور حقیر سی مٹی تھی۔ اور پیرامیڈیکل سے تعلق رکھنے والے لوگ اور خصوصاً حکمت جاننے والے جو لوگوں کے نبض شناس ہوتے ہیں وہ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ مٹی ایک ایسی چیز ہے جس کا مزاج سرد خشک ہے۔ مٹی کے اندر حرارت نہیں ہوتی، مٹی کے اندر رطوبت نہیں ہوتی، بذات خود مٹی کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس بیکار سی مٹی سے اللہ کریم نے انسانی وجود کو کھڑا فرما دیا ہے۔ کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اس لیے فرمایا ثم اذا انتم بشر، وہ ایک دیکھنے کو مٹی تھی، وہ مٹی سے دیکھتے دیکھتے تم انسان بن گئے۔ انسان بھی کیسے؟ تنتشرون، جو پھیلتے ہی جا رہے ہو، یعنی سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، پھر اس میاں بیوی کے جوڑے سے اللہ کریم نے بڑے انسانوں کو پیدا فرما دیا۔ میں اکثر آپ کو نوٹ کرواتا ہوں کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے 4 لاکھ انسان دنیا پہ موجود تھے، 4 لاکھ بندے پیدا ہو چکے تھے حضرت آدم کی زندگی میں ہی۔ پھر اس کے بعد یہ توالد و تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر فار ایگزامپل 4 بھائی ہیں، اب ان 4 بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، پھر آگے ان کے بچے ہیں، پھر ان بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا تنتشرون، تم پھیلتے ہی جا رہے ہو، کھیت کھلیان کم ہوتے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ انسانی آبادی کی ضروریات کے پیش نظر۔ آپ دیکھتے ہیں، میں تو یہ دیکھتا ہوں اکثر سفر میں رہتا ہوں تو بڑے بڑے جو گاؤں اور دیہاتی ایریا جاتے وہاں پہ بھی اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں شروع ہو چکی ہیں، فصلوں کو کاٹا جا رہا ہے، دن بدن کھیت کم ہو رہے ہیں اور وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ کس لیے؟ تنتشرون، تم پھیلتے جا رہے ہو، بچے بڑھتے جا رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر دوسری نشانی وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویاں پیدا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ،
तुम्हारी जानों में। सूरत अल-आराफ में आप पढ़ रहे हैं, हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन वजअल मिनहा ज़ौजहा लियस्कुना इलैहा। वो अल्लाह है जिन्होंने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत की सारी नेमतें मुयस्सर थीं, लेकिन जी नहीं लगता था। ये तवज्जो तलब बात है। जन्नत की सारी नेमतें मुयस्सर थीं, जिस जन्नत की नेमतों के लिए अभी हम ये तैयारी कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर एफर्ट का मकसद माहासिल ये है कि जन्नत मिल जाए। उस जन्नत में हर नेमत मौजूद थी, बीवी नहीं थी। अल्लाह करीम फरमाते हैं, फिर अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बीवी पैदा फरमा दी। किस लिए? लियस्कुना इलैहा, ताकि वो अपनी बीवी से सुकून हासिल करे। जरा अल्फाज की अदायगी की तरफ तवज्जो फरमाइएगा। यहाँ पे फरमाया लितस्कुनु इलैहा, बीवी बनाने का मकसद ये है कि बीवी से सुकून हासिल हो। लितस्कुनु इलैहा, सकन इंदहु अगर अरबी के अंदर इस्तेमाल हो, उसका मतलब होता है जिस्मानी तौर पे सुकून हासिल करना, और सकना इलैह अगर इस्तेमाल हो तो इसका मतलब होता है कल्बी और रूहानी तौर पे तस्कीन हासिल करना। तो लिहाजा बीवी का मकसद ये है कि बीवी रूहानी और कल्बी एतबार से भी, जैसे अब मर्द की जिस्मानी जरूरियात को पूरा करती है, बीवी रूहानी और कल्बी एतबार से भी अपने खामन के लिए हौसले का सबब हो, अपने खामन के नजरियात के साथ टकराव और इख्तिलाफ पैदा करने वाली ना हो। याद रखिए, जो बीवियां अपने खामदों के साथ हम वक्त इख्तिलाफ का रवैया इख्तियार रखती हैं, वो टूट जाती हैं, वो घर टूट जाते हैं। क्यों? कि वो फितरत के खिलाफ जंग कर रही हैं, और फितरत के खिलाफ जंग का नतीजा हमेशा शिकस्त की सूरत में होता है। अल्लाह करीम फरमाते हैं लितस्कुनू इलैहा, बीवी इसलिए बनाई गई कि तुम बीवियों से रूहानी, कल्बी, जिस्मानी सुकून हासिल करो। सुभान अल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग फरमाते, अहले मक्का आपके साथ इस कदर दुश्मनी, बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा फरमाते कि हुजूर का सारा जिस्म मुबारक लहू लुहान हो जाता, और सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम को जख्मों से निढाल घर तशरीफ लाते तो सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की मरहम पट्टी किया करती, हुजूर के लिए खाना गर्म करके रखती, हुजूर की तसल्ली और तशफ़ी देती, और साथ हुजूर के जख्मों को मुंदमिल करने के लिए मरहम लगाती, साथ अपनी जुबान के शीरीं अल्फाज के मरहम से हुजूर को इन अल्फाज के साथ तसल्ली देती, सरकार परेशान ना होइएगा, अल्लाह करीम कभी भी आपको मायूस नहीं फरमाएंगे, इंशाअल्लाह आपकी तहरीक को कामयाबी मिलेगी। लियस्कुनु इलैहा, ये मकसद है बीवियां बनाने का कि बीवियां अपने खामन के लिए सुकून का सबब हों। अल्लाह से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या फरमाया था? फरमाया या माशरन निसा, ओ बीबियों, औरतों की जमात, याद रखो कि तुम अगर अपने खामदों के पांवों के नीचे वाले तलवों को अपने रुखसारों और गालों के साथ भी साफ करो तो तुम अपने खामदों का हक अदा नहीं कर सकती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? आपने फरमाया था खामन का जिस्म जख्मों से चूर हो, पी पर खून चल रहा हो, बीवी अपनी जुबान से भी अपने खामन के जख्म साफ करे तो अपने मियाँ का हक अदा नहीं कर सकती। जिस तरह बीवी की जिम्मेदारियां हैं, बेन ही उसी तरह खामद की भी जिम्मेदारियां हैं। जो खामद हैं, घरों के सरबराह हैं, उन्हें भी चाहिए अपनी बीवियों के साथ इंतहाई रहम वाला मामला इख्तियार करें। उन्हें भी चाहिए अपनी बीवियों के हुकूक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। आपने फरमाया था जैसा खाना खुद खाओ वैसा बीवी को खिलाओ, अपने कपड़े बनवाओ तो बीवी के कपड़े खरीदो, और खुदा न खासा अगर कभी कोई नचाकी हो जाए बीवी के मुंह पे थप्पड़ मत मारो। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने मना फरमाया, और आपने फरमाया था बीवी को अपने घर से ना निकालो। इसी तरह अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पे फरमाया था अल्लाह की इन बंदियों को मस्जिदों में आने से न रोका करो। एक मौका पे फरमाया था इनके मामले में अल्लाह ताला से डरते रहो और फैसले हमेशा सोच समझ के तकवे की बुनियाद पे किया करो। इसलिए जैसे बीवियों की जिम्मेदारियां हैं
اسی طرح خامدوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن نبھانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو اللہ کریم کے پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ کے سوا سجدہ جائز ہوتا میں بیویوں کو حکم کرتا وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں، لیکن یہاں پہ کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ کوئی سجدہ کے زیبا نہیں ہے، کسی کو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ کی صفات اللہ کی مخلوق میں تلاش کی جا سکے۔ لیسکنوا الیہا، بیویاں اس لیے بنائی گئیں کہ وہ اپنے خامدوں کے لیے سکون کا سبب ہوں، اپنے خامدوں کے ساتھ ہر وقت ٹکراؤ کی سچویشن نہ پیدا کر کے رکھیں، ہر وقت اختلاف کا ماحول نہ گھروں میں پیدا کر کے رکھیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، دنیا میں فقط ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے جس کے درمیان اللہ کریم نے دوستی اور محبت پیدا فرما دی ہے۔ یہ آپ کے لیے شاید بڑا حیران کن جملہ ہوگا، یہ دنیا میں بڑی بڑی عشق کی داستانیں مشہور ہیں، مرزا صاحب کی، ہیر رانجھا کی اور سسی پنوں کی، سونی مہیوال کی، بڑی بڑی جھوٹی داستانیں موجود ہیں، وہ سچ ہیں یا جھوٹ اللہ جانتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ سب داستانیں جھوٹی ہیں۔ اصل محبت کا قصہ وہ ہے جو میاں اور بیوی کا قصہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، اور جو ہوس کے نظریات پہ دنیا کے اندر ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کا نتیجہ ہمیشہ بدگمانی پہ ختم ہوتا ہے، اس کا انجام ہمیشہ بربادی پہ اترتا ہے۔ جبکہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا بوڑھے بھی ہو جائے نا تو میاں بیوی ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، اولاد نافرمان ہو جائے، بیٹیاں تناؤ پیدا کر دیں، بیٹے چھوڑ کے چلے جائیں، لیکن ہمیشہ مرد اور عورت بڑھاپے کے باوجود ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربانی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اصل دوستی یہ ہے، یہ جو فیس بک کے اوپر غیر محرم عورتوں سے دوستیاں گانٹتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو، یہ جو سوشل میڈیا پہ بکھری دوستیاں ہیں، یا آپ دیکھیے اس وقت یورپین سیولائزیشن جو ہے، غیر کا مغربی اقدار اور کلچر جو ہے، جنہوں نے نکاح کے بغیر ریلیشن شپ رکھے ہوئے ہیں، مرد اور عورت بغیر نکاح کے وہاں پہ بچے پیدا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے یورپ کے ممالک میں آج آپ کو سکون نظر نہیں آئے گا۔ سکون کس چیز میں ہے؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ایک گھر ہو، خامد محنت مزدوری بھی کرتا ہو، شام کو جب گھر واپس آتا ہے اس جیسی دوستی اور اس جیسا معیار محبت کا وہ کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اصول اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان دوستی بنا دی۔ دوست بنانا اپنی بیوی کو بنائیے، دوست بنانا اپنے خامن کو بنائیے، میاں بیوی سے بڑھ کے کائنات کے اندر کوئی سنسیئر دوست نہیں ہے، یہ یاد رکھیے بات۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر میں رہنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض، اللہ کریم نے زمین اور آسمان کو پیدا فرما دیا۔ یہ ہمیں کسواں پارہ پڑھ رہے ہیں، آگے چل کے انشاءاللہ 24ویں پارے کی سورہ مومن کی جو 57 نمبر آیا مبارکہ ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے بھی اسی بات کا ذکر، یعنی یہاں پہ پہلے انسان کی خلقت کا ذکر ہے، بعد میں زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر ہے۔ اب سورہ مومن میں اللہ کریم فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، انسان کی تخلیق سے بڑی تخلیق زمین اور آسمان کو بنانا ہے۔ یعنی انسان پیدا، معمولی بات تو یہ بھی نہیں ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ مجھے تو آج تک کسی فزکس یا کیمسٹری کا کوئی فارمولا ایسا نہیں ملا جو حرکت کرتی ہوئی کسی جاندار چیز کو پیدا کر دے۔ اس کے باوجود اللہ کریم فرما رہے ہیں انسان سے بڑی تخلیق زمین اور آسمان کا بنانا ہے۔ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم، تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ والوانکم، تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا۔ ہم سام اور یافس تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے،
तीनों के रंग अलग अलग थे, एक गंदमी रंग के थे, एक गोरे चिट्टे रंग के थे और एक सियाह फाम थे। अब उन तीनों भाइयों से ये नस्ल इंसानी चली है। यही वजह है कि कुछ लोग, जिस भाई का रंग काला था उसकी औलाद से अफ्रीका वाले पैदा हो गए, जिस भाई का रंग गंदमी था उससे ये हम जो एशियन लोग हैं, हमारा नस्ब जाके हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस बेटे से मिलता है, और जो गोरा चिट्टा बेटा था उससे ये यूरोप वाले लोग पैदा हो गए। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ है, तुम्हारी जुबानों का इख्तिलाफ है। दुनिया में जितनी जुबानें बोली जाती हैं, हर जुबान की आगे ज़ैली जुबान भी है। बल्कि ये आप अपने मुल्क की एग्जाम्पल ले लें, यहाँ आप गुजरांवाला में बसते हैं, आप गुजरांवाला से ज्यादा नहीं, ये सिर्फ 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक गांव है, आप यहाँ पे मूव करेंगे टोटल जुबान उनकी चेंज है। बल्कि उनकी तकरीबन, मैंने कुछ अरसा वहां गुजारा, मेरा इदारा था, 80% उनकी जुबान ऐसी है जो हमारी समझ से बाहर है। 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जुबान बदल जाती है। इसी तरह मुख्तलिफ जुबानें हैं और फिर जुबानों की आगे मुख्तलिफ ज़ैली जुबानें हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं ये मेरी निशानियों में से एक निशानी है। फिर इससे भी आगे चलिए, इस वक्त दुनिया में कितने लोग हैं? 7.5 अरब लोग दुनिया, तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ लोग एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। अब अगर जुबानें अलग अलग हैं, अंदाजे तो कल्लुम भी अलग अलग है। मेरा टॉकिंग स्टाइल अपने, आपका अपने, आपका अपने, हर बंदे का बोलने का अंदाज अपने, और अंदाज की इनफरादियत ये है कि मैं आपके सामने ना भी बैठा हूं, मैं अगर कमरे में जाके भी बोलूंगा तो आप सुनने वाले फौरन समझ जाएंगे ये वो बोल रहे हैं। आप अगर बोलेंगे, आपके भाई, बेटे, अहले खाना, दोस्त, रिश्तेदार, अजीजो अकरबा फौरन समझ जाएंगे। तस्वीर सामने ना भी हो, आवाज सुन के पहचान लेंगे ये फलां साहिब बोल रहे हैं। और अभी तो ये माजी करीब के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, कंप्यूटर की इजादात करने वाली, उन्होंने स्मॉल लेटर नाम का एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा आला इजाद किया है, उसके अंदर 60,000 तकरीरें उन्होंने सेव की हैं उसकी मेमोरी के अंदर। और उस आले की खासियत ये है कि जस्ट 3 सेकंड उसको किसी बंदे की आवाज सुना दें, उसी वक्त वो सेम उसकी आवाज कॉपी करके पूरी की पूरी तकरीर आपको सुना सकता है। तो अगर इंसान की इजाद ऐसे है तो ये अल्लाह की निशानी है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वक्त इराफ़ी अलसिनातिकुम, ये तुम्हारी जो जुबानें अलग अलग हैं, तुम्हारे रंग अलग अलग हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, लेकिन इसमें निशानियां किन के लिए हैं? जहान वालों के लिए। फिर एक निशानी और, वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहार, ये रात का सोना भी अल्लाह की निशानी है। यकीन कीजिए, ये रात का सोना भी अल्लाह की निशानी है। रूस की एक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोग अल्लाह की जात के मुनकर हैं, वो लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वजूद के भी मुनकर है, बदनसीब। उन्होंने, मैंने तारीख में पढ़ा, उन्होंने एक दफा, चूंकि वो इंसानों पे जुल्म करने वाले ये लोग हैं, रूसी लोग जो हैं, इन्होंने एक दफा साइंसदानों को बुलाया। उन्होंने कहा ये जो मजदूर हजरात रात को घर जाके सो जाते हैं दिहाड़ी लगा के, ये तो वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्यों सोते हैं मजदूर रात? ये जितनी लेबर है इसका सोना बंद किया जाए। क्या कर रहे हैं? फितरत से टकराव पैदा कर रहे हैं। साइंसदान हायर किए, बड़े बड़े डॉक्टर हायर किए, बड़े बड़े जनाब रिसर्च स्कॉलर हायर किए, किस लिए? ये लोगों का सोना बंद किया जाए। ठीक है, कोई 5-10 घंटा सो लिया ज्यादा से ज्यादा, ये शाम को छुट्टी करके जाते हैं, सुबह तक सोते रहते हैं। कई सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद साइंसदानों ने हाथ खड़े करके रूस की उस कम्युनिस्ट पार्टी को दिखा दिए थे। उन्होंने कहा था कि इंसानी जिस्म के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो दिन का वर्क करने के बाद डेड हो जाते हैं, उनको रीन्यू होने के लिए रात का वक्त मुयस्सर है। और मजे की बात यह है, वो होता जस्ट एक टच है, एक लम्हा होता है जब वो सारे के सारे सेल रीन्यू हो जाते हैं। लेकिन साइंसदान कहने लगे हमने इतनी रिसर्च की है, ये लम्हा, ये जो एक टच होता है, ये टच किसी बंदे को सोते ही मिल जाता है, किसी को हाफ रात में जाके मिलता है, किसी को एंड रात में जाके मिलता है, और किसी को सम टाइम मुयस्सर ही नहीं होता। आपने देखा होगा बाद बंदे वो कहते हैं यार सारी रात सुता भी है, जिसम अजे भी टुटता भजदा है पिया, अभी तक मेरी थकावट नहीं उतरी यार, मेरी हड्डियां बड़ी दर्द कर रही हैं। मतलब क्या? उसको वो लम्हा ही नहीं मिला जिस लम्हे में उसके सेल्स रीन्यू
ہونے تھے۔ تو اس لیے وہ سائنسدان روسی لوگوں کو کہنے لگے ہماری سمجھ سے یہ بالا تر ہے، وہ ایک لمحہ جو انسان کو اگلے دن کا کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ رات کے کسی پل میں میسر آتا ہے، کوئی تعین نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ وہ فلاں وقت میں میسر آئے گا۔ جو ہم لیبر کے اوپر اتنا ظلم کریں کہ ان کو کہیں ٹھیک ہے 1 گھنٹہ سو لو اور باقی 23 گھنٹے کام کرو، لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو تمہاری ریسرچ ہے نا۔ اللہ کریم نے تو 1450 سال پہلے فرما دیا تمہارا رات کو سونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فرمایا وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ، یہ دن کو جو کام کرتے ہو نا محنت مزدوری، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، لیکن اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ کا میں نے ایک جملہ پڑھا، میرے دل کو بڑا لگا۔ وہ فرمانے لگے ہر نشانی کے بعد ذکر ہے اس میں یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، لیکن نیند کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بڑا لطیف ایک نقطہ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سونے والا اپنی کیفیت خود نہیں دیکھ سکتا، اس کو کسی سے سن کے ہی پتا چلتا میں کیسے سویا تھا۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ یسمعون لفظ استعمال فرمایا، یعنی ایک بندہ سویا اس کو کیا پتا کس کروٹ سویا، کیسے سویا ہے۔ صبح اٹھے گا بیوی کہے گی رات آپ ایسے سوئے تھے، بچے کہیں گے رات بابا آپ ایسے سوئے تھے، یا اگر دوستوں کی کمپنی میں دوست کہیں گے یار تم رات ایسے سوئے تھے۔ تو اپنا سونا ہمیشہ انسان خود نہیں دیکھتا، دوسروں سے سنتا ہے۔ میرے مالک نے کیسا لطیف جملہ یہاں پہ پھر استعمال فرمایا، فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یہ سونے کے معاملے میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کریم تمہیں بجلی کی چمک دکھاتے ہیں۔ جب بجلی چمکتی ہے جہاں پہ انسان ڈرتا ہے بجلی گرجنے سے، وہاں پہ انسان کے اندر ایک ٹھنڈی امید ہوتی ہے بارش برسنے کی، چونکہ بارش ضرورت ہوتی ہے، ابھی بھی ضرورت ہے اللہ کریم اپنی رحمت کی بارش برسا دے تو یہ بیماریوں کی، یہ سموگ کی جو ایک فضا چلی ہوئی ہے، دلی اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ ہے، لاہور سٹی دوسرے نمبر پہ ہے، تو بارش نہیں برس رہی اس وجہ سے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تمہیں جب بجلی کی گرج اور چمک دکھائی دیتی ہے، جہاں تمہیں ڈر لگتا ہے وہاں پہ تمہیں ایک لالچ، ایک طمع، ایک امید بھی ہوتی ہے اب بارش برسے گی، کھیت کھلیان کھل اٹھیں گے، بارش برسے گی سمو ختم ہو جائے گی، بارش برسے گی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بارش برسے گی ہوا میں سے خنکی ختم ہو جائے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی نشانی ہے بارش کا برسنا، آسمان سے اللہ کچھ پانی برساتے ہیں۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زمین کے مردہ ہونے کے بعد اللہ کریم اس کو دوبارہ زندہ فرماتے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، چھٹی نشانی، وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، زمین اور آسمان اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ شاید پہلے بھی میں نے یہ آپ کے خدمت میں جملہ عرض کیا ہو، یہ چھوٹا سا ایک لنٹر ہے، یہ بیم کے بغیر، ستون کے بغیر، دیواروں کے بغیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آسمان اتنا بڑا لینٹر ہے لیکن کہیں پہ ستون نہیں ہے، کہیں اللہ نے بیم نہیں ڈالے، نہ ظاہری بیم نہ اندر والے بیم ڈالے ہیں، نہ اوپن ہے نہ پوشیدہ ہے، کوئی بیم ہے ہی نہیں۔ تو اتنا بڑا آسمان بغیر بیم کے، بغیر ستونوں کے، بغیر سہاروں کے کھڑا ہے، ابھی بھی نہیں پہچانتے کہ اللہ کون ہے۔ یہ آسمان کی طرف دن میں کتنی دفعہ نگاہ جاتی ہے؟ تو میرے عزیز جب آسمان کی طرف دیکھیں تو اللہ کی نشانیوں میں سے اس ایک نشانی کو یاد کر کے اپنے اللہ کو یاد کر لیا کریں۔ یہ ہر سو قدرت کی پھیلی ہوئی اللہ کی نشانی ہے۔ میں بڑی پرانی بات آپ کو سناؤں، بڑی میرے بچپن کی بات ہے۔ ہمارے محلے میں ایک درویش صفت لڑکا رہتا تھا، دماغ کا تھوڑا سا اولا تھا، سائیں لوگ ہم اسے کہتے تھے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے اس کے ہاتھ میں ایک دن گلاب کا پھول تھا، تو وہ ویسے دکھنے میں وہ سائیں لوگ تھا لیکن معرفت کی وہ بات ایسی کر گیا، یقین کیجئے اتنے سال گزر گئے مجھے آج تک وہ جملہ نہیں بھولا۔
وہ کہنے لگا یہ پھول اتنا خوبصورت ہے، اس کو بنانے والا مالک کتنا خوبصورت ہوگا۔ یہ گلاب کا ایک پھول آنکھوں کو اتنی تازگی اور فرحت بخش رہا ہے، تو جس اللہ نے اس کو بنایا اس اللہ کے حسن اور جمال کا کیا علم۔ یہ ایک سائن لوگ کی بات ہے جو مجھے سال ہر سال سے یاد ہے۔ تو کائنات میں تو ہر طرف اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ عربی کا وہ ایک شعر ہے، اذا المرء كانت له فکرۃ ففی کل شیء له عبرۃ۔ جب بندے کو فکر لگ جائے، یہ فکر نہیں ہے، دعا کیجیے اللہ ہمیں مقام تفکر نصیب فرما دے، جب فکر لگ جائے تو پھر اس کو ہر چیز میں عبرت نظر آتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے یہ آسمان بغیر سہارے کے کھڑا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، او لوگو تمہیں ایک آواز دی جائے گی، ایک ہی آواز آئے گی، اذا انتم تخرجون، تم اپنی قبروں سے اٹھو گے، چپ چاپ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اللہ کے لیے فرما بردار ہے۔ سورۃ الانبیاء میں ہم پڑھ رہے ہیں كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں سر جھکا کے چپ کر کے کھڑی ہے۔ سورج کتنا بڑا ہے؟ 333,000 گنا بڑا نا ہماری زمین سے۔ سورج کی جرت نہیں کہ سورج اپنی مرضی کرے، سورج بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، روز اپنے ٹائم سے اس طرف سے نکلتا ہے اور شام کو اپنے ٹائم پہ اس طرف غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کی کیا جرت ہے رات کے 12 بجے طلوع ہو جائے؟ کیوں؟ وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ سورج کی کیا جرت کہ وہ دن کے 12 بجے غروب ہو جائے؟ کیوں؟ وہ اللہ کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ اپنے اپنے راؤنڈ میں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی اللہ ہے جو خلقت کا آغاز کرتے ہیں اور دوبارہ فوت کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، قیامت کو دوبارہ اٹھائیں گے، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر فرمائی، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کائنات کے اندر اللہ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے، کائنات کے اندر اللہ کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے۔ یہ جو آیات کی طرف، نشانیوں کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی، آخر میں فرمایا وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ یہ جو رکوع میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الْأَعْلَى، میرا اللہ بلند ہے، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، زمین اور آسمان میں اللہ کی شان جیسی کسی کی شان نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بنایا کرو، اللہ جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا۔ وہ اللہ واحد ہے، وہ اللہ صمد ہے، وہ اللہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، اللہ کی بلند شان ہے فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں، معرف باللام کے ساتھ الحکیم، یعنی جو حکمتیں اللہ کے علم میں ہے انسان اس کا فہم ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے ان 6 نشانیوں میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان 6 نشانیوں میں، یہ ایک شارٹ کورس تھا جو آج ایک رکوع کی صورت میں کروایا گیا ہے، ان 6 نشانیوں پہ اگر غور و فکر کر لیں گے انشاءاللہ باقی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق اللہ کی طرف سے میسر آ جائے گی۔ اللہ ہمیں بس توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی خیر و برکات اللہ تعالی ہم پر، ہمارے اہل خانہ، کاروبار اور دیگر معاملات پر وارد فرما دے۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، بالخصوص اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور دعا کیا کریں اللہ کریم ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دے۔ رب تعالی قرآن کریم کی برکت سے ہمارے معاملات میں آسانیاں فرما دے۔ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی صبحوں کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما دے، مقروضوں کے قرض دور فرما دے، مجبوروں کی مجبوریوں کو رفع فرما دے، جو نوکریوں کی، ملازمتوں کی، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے رب تعالی سب کی پریشانیاں دور فرما دے، جو معاشی مالی معاملات میں مشکلات کا شکار ہیں میرے کریم رزاق اللہ غیب کے خزانوں سے اپنی خاص نصرت نازل فرما کے ہمارے لیے رزق حلال
جلال کی فراخی اور فراوانی نصیب فرما دے۔ جو بیرون ممالک میں یا بیرون شہروں میں ہمارے فہم القرآن سے ریلیٹڈ لوگ بستے ہیں، اللہ کریم ان تمام پردیسیوں کے ایمان کی، شرم و حیا کی، جان اور مال کی حفاظت فرما کے ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیں، اور دعا کیجیے اللہ کریم ہمیں استحکام اور ترقی نصیب فرما دیں۔ مقبوضہ فلسطین سمیت دنیا کے جس خطے میں مسلمان مظلوم ہے، مقہور ہے، اللہ کریم ظالموں کو تباہ و برباد فرما کے اسلام کو عزت اور آبرو نصیب فرما دیں۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما کے ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دیں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔